سے ڈر لگتا ہے، عزم سے صبر سے احساس سے ڈر لگتا ہے، جا بجا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، عزم سے صبر سے احساس سے ڈر لگتا ہے، جا بجا بکھری ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، شام سے اس لیے کربل میں نہیں آیا یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے، اور ایسے تر دست تھے شمشیر زنی میں عباس، ایسے تر دست تھے شمشیر زنی میں عباس، جس پہ ایک ہاتھ پڑا اس نے نہ مانگا پانی، اور جانب یزید یہ کہتے ہوئے عباس چلے، جانب یزید یہ کہتے ہوئے عباس چلے، آج دیکھتا ہوں لعینوں میں ہے کتنا پانی، آج دیکھتا ہوں لعینوں میں ہے کتنا پانی، اور خزانے کو جو زینت بخشے اسے الماس کہتے ہیں، خزانے کو جو زینت بخشے اسے الماس کہتے ہیں، اور جب پیاس کی شدت ہو تو اسے پیاس کہتے ہیں، اور جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں دریا، جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں دریا، اور جو دریا کو پلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں، اور جو دریا کو پلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں، اور چلو میں لے کے پھینک دیا آب نہر کو، عباس نے دریا کو پانی پلا دیا، عباس نے دریا کو پانی پلا دیا۔ محترم دوستو، میں آپ کا 2 سے 3 منٹ اور زیادہ لوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو، اس کے بعد ہمارے اور آپ کے مقرر حضرت مولانا انیس القادری صاحب سے انشاءاللہ العزیز شہدائے کربلا کی شہادت بالتفصیل بالترتیب سنیں گے، انشاءاللہ اپنے خطیب سے شہدائے کربلا کی ہسٹری بھی جانیں گے۔ اگر آپ اجازت دے دیں تو 2-3 منٹ آپ کا اور لوں گا۔ یقیناً دوستو، یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ برسات کے موسم میں بھی بارش نہیں ہو رہی، شدید گرمی میں آپ تمامی حضرات بزم حسین میں تشریف رکھے ہیں۔ دوستو، یہ آپ کی محبت کو میں سلام کرتا ہوں کہ شدید گرمی میں بھی محبت حسین کا جام پی کر بزم حسین میں تشریف فرما ہے۔ لیکن دوستو، ذہن کے حاشیے پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محرم الحرام کے 7ویں تاریخ کو میدان کرب و بلا میں جب فوج یزید نے خیمہ حسین کے لیے پانی پہ پابندی لگائی تھی، فوج یزید نے کہا تھا کہ نہر فرات کا ایک قطرہ پانی خیمہ حسین میں پہنچنے نہ پائے، تو ذہن کے حاشیے پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اے بادل تو اس وقت کیوں نہیں برسا جب فوج یزید یہ پابندیاں لگا رہا تھا؟ اے بادل تو اس وقت کیوں نہیں برسا جب خیمہ حسین میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا؟ اے بادل تو اس وقت کیوں نہیں برسا جب بچی سکینہ میدان کرب و بلا میں اپنی ایڑیوں کو رگڑ کر العطش العطش کی صدائیں لگا رہی تھی؟ اے بادل تو اس وقت کیوں نہیں برسا جب پیاس کی شدت سے ننھا علی اصغر میدان کرب و بلا میں تڑپ رہا تھا؟ ذرا اپنے ذہن کو اور قریب کرو، اور اے بادل تو اس وقت کیوں نہیں برسا جب غازی عباس نہر فرات کی طرف بڑے تھے خشک مستیزہ لے کر؟ اے بادل تو اس وقت کیوں نہیں برسا جب حضرت علی اکبر یہ کہہ رہے تھے، بابا جان اگر ایک پیالہ پانی مل جائے تو ان فوجیوں کو 1 سیکنڈ میں واصل جہنم کر دوں گا۔ دوستوں ذرا غور کرو، بادل بھی لرزنے لگا، کہتا ہے یہ مشیت الہی کے راز ہے، اگر میں میدان کرب و بلا میں 10ویں تاریخ کو برس گیا ہوتا
یہ مشقت کے راز تھے جو 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں نہ برس کر اپنے آپ کو حسینی شامل کیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ میدان کربلا میں امام حسین کرامت دکھانے نہیں گئے تھے, استقامت دکھانے گئے تھے. اسی جذبات کو لے کر سمندر بھی مچلنے لگا, دریا بھی مچلنے لگی, مچل کر یہ کہنے لگے میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی, میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی, ورنہ دریا سے خود اٹھ کر آتا پانی, ورنہ دریا سے خود اٹھ کر آتا پانی. اور بادل گرتے گر شبیر ازالہ کرتے, بادل گرتے گر شبیر اشارہ کرتے, تو دل یہ کہتا ہے دنوں رات برستا پانی, تو دل یہ کہتا ہے دنوں رات برستا پانی. کیا کیا یہ ہو رہا ہے تلاش حسین میں, ہر شخص رو رہا ہے تلاش حسین میں. اور سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال, سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال, پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. دوستو ذرا اپنے ذہن کو اور قریب کرتے چلے. کائنات کی اس وسیع فضا میں جب سے حضرت آدم علیہ السلام نے رخت اقامت ڈالا ہے, اس نے لوگوں آسماں کے ریفلیکشن میں جب سے دنیا کو آباد ہونا نصیب ہوا ہے, سورج نے کتنی بار مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوا, چاند نے اپنے مہینے بھر کا سفر ہزاروں بار طے کیا, یہ ستارے لاکھوں بار رات کی تاریکی میں چمکے اور صبح کی روشنی میں غائب ہو گئے. اولاد آدم کے باغ میں کتنی بار بہاریں اور خزاں نے اپنا رنگ جمایا, لیکن مختلف عناصر ہمیشہ برسرے پیکار رہے. طرح طرح کے انقلاب آئے, تہذیب و تمدن میں چولے بدلے, ہزاروں خونی مارکا وجود میں آئے. کہیں پر تلواروں کی بارش ہو رہی ہے, کہیں پر آگ کے انگاروں پر لٹکایا جا رہا ہے, کہیں پر انسانی جسموں کے گھوڑوں سے دوڑایا جا رہا ہے, کہیں پر انسانی جسموں پر گھوڑوں کے ٹاپوں سے رونا جا رہا ہے, کہیں پر پرچھی اور بھالوں سے انسانیت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. دوستو یہ سب کچھ ہوا اور ہوتا ہی رہتا ہے. آج بھی تہذیب و تمدن کے اس دور میں تلواروں کی نوکیلی فضائیں صبر نہ کر سکی. ارے دیکھنا یہ ہے کہ ان کروڑہا قربان گاہوں میں اس کا رنگ سب سے گہرا ہے, وہ کون سا مارکا ہے جو سب سے بڑا ہے, وہ کون سا مارکا ہے جو سب سے بڑا اور صحبت ترین ہے. یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ ہر مرنے والے کے لیے کوئی نہ کوئی رونے والا ہوا کرتا ہے, ہر مرنے والے کے لیے بہت سے رونے والے ہوا کرتے ہیں جو پوری عمر سوگ میں کاٹ دیا کرتے ہیں. کوئی تابع فراق نہیں لاتا, کوئی جلتی ہوئی آگ پر بیٹھ کر اپنی جان دے دیتا ہے, کوئی بیوہ ہو کر بے کسانہ حسرت بھری زندگی بسر کرتی ہے, کوئی یتیم ہو کر خستہ حالی میں رنج و غم کے ساتھ دن کاٹتا ہے. دوستو یہ سب کچھ ہوا اور ہوتا ہی رہتا ہے. اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو مجھے کہہ لینے دیا جائے, مجھے کہہ لینے کی اجازت دے دیا جائے. اے گھرے کی سنی بھولا مسلمانوں, یاد رکھو سب سے بڑا مارکا جنگ عظیم وہی ہے جس کا صدمہ عام ہو, جس کا صدمہ ہر سوسائٹی میں ہو, جس کا صدمہ ہر ملک اقلیم میں ہو, جس کا صدمہ ہر سوسائٹی میں ہو, اور سننے والوں کے دلوں پر جو زخم پیدا ہوا ہو وہ کبھی منتقل نہ ہو سکے, کبھی چینج نہ ہو سکے, کبھی اسے بدلا نہ جا سکے. اور ساری دنیا اس داستان کو سن کر بے چین و بے قرار ہو جائے تو سرزمین کربلا پر مصطفیٰ کے نواسے, علی کے لاڈلے, فاطمہ کے لختے جگر نے جو خون کی حرفوں میں درد غم کو پیش کیا ہے اس کو اہل ایمان بھلا نہیں سکیں گے. دوستوں کتنی بارشیں ہوئی مگر خونی داغ نہ دھلے گئے, زمانے نے کتنی بار پلٹے کھائے اما قاتلوں کے نسلیں تک نست و نابود ہو گئے.
ان کے تاج و تخت کے دعوے اور سلطنت کے گھمنڈ و غرور کب کے کب خاک میں مل گئے، اور وہ خاک کے ذرے ذرے ریزہ ریزہ ہو کر بے نام و نشاں ہو گئے، مگر شہداء کی جانبازیاں آج بھی عالم کے آنکھوں سے خونی اشکوں کا خراج وصول کر رہی ہے۔ دنیا سوگوار ہے جہاں ماتم کر رہی ہے، ہر طبیعت غم سے پژمردہ ہے، ہر دل درد سے افسردہ ہے۔ وہ کون سا بے درد ہے جس کا سینہ غم حسین سے پاش پاش نہ ہو گیا ہو؟ وہ کون سا بے رحم ہے جس نے اپنے سینے کو چاک نہ کر ڈالا ہو؟ وہ کون سا بے غیرت ہے جس کے دھڑکتے ہوئے دل میں یاد حسین نہ ہو؟ اے آسمان اگر تو بھول گیا ہو تو بھول جا داستان حسین کو، اے زمین اگر تیرے سینے میں محبت حسین کی شمع روشن نہیں تو تو جان دے، اے ستاروں کے قندیلوں اگر تو نے حسین کے خونی لالزار واقعات کو بھلا دیے ہو تو تم سمجھو، اے آسمان پہ رشک کرنے والوں آفتاب و ماہتاب اگر تو نے حسین کے شہادت عظمیٰ کو بھلا دیا ہے تو تم سمجھو۔ لیکن یاد رکھو جن کے سینے میں حرارت ایمان ہوگی، جن کی پیشانیاں اللہ کے حضور جھکتی ہوں گی، وہ قیامت تک امام حسین کی شہادت عظمیٰ کو بھلا نہیں سکیں گے۔ لیکن دوستو بڑے ہی تعجب کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اسی نیلو آسماں کے ریفلیکشن میں اسی دھرتی کے اوپر کچھ ایسے نام و نہاد مسلمانوں کا پسمردہ گروہ پیدا ہو گیا ہے جو امام حسین کے شہادت کو ناقص قرار دے رہا ہے، جو امام حسین کے شہادت عظمیٰ کو دبانا چاہتا ہے، اور یزید پلید کی محبت میں آ کر یزید پلید کو ولی اللہ اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ثابت کرنے کی بیجا کوششیں کر رہا ہے۔ دوستو میں یزید پلید کے ان حواریوں سے اتنا ہی کہوں گا کہ میرے آقا حسین کے عظمت و سربلندی تک تمہارے طعن و تشنہ کے زہر آلود تیر قیامت تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوستو یہ لوگ جتنا چاہیں مخالفت کر لے مگر شہادت حسین کا رنگ اور نکھرتا جائے گا، خونی حسین کے سرخ میں مزید اور حسن بڑھتا جائے گا۔ دوستو اسی جذبات کو لے کر کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹے ہیں مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے ایک دن، اے شبیر تیرا نام مٹانے والے، اے شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ دوستو اب آئیے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خطیب حضرت علامہ مولانا انیس القادری کو دعوت دوں گا، بس اسی اشعار کے ساتھ آ گئے شبیر سرکوبیے خنجر کے لیے، آ گئے شبیر سرکوبیے خنجر کے لیے، اور دے گئی ہر دور کے مجرم کو اسلامی سزا، دے گئی ہر دور کے مجرم کو اسلامی سزا، وہ عدالت جو لگی تھی دن بھر کے لیے، وہ عدالت جو لگی تھی دن بھر کے لیے۔ حضرات آئیے اپنے آنے والے خطیب کا استقبال نعروں کی گونج میں کر لیا جائے۔